لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى أيضا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال هذه سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وأن الدم ليقع من الله قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا. رواه الترمذي. وقال أيضا من كان له ساعة ولم يزحي فلا يقربن مصلانا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے اپنے قیمتی اوقات میں سے تھوڑا سا وقت نکالا اور اس دینی پروگرام کے لیے ہم جمع ہوئے. دعا کیجئے کہ باری تعالیٰ زندگی کے ہر شعبے میں اسی طریقے سے دین کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ذی قعدہ کی 20 تاریخ ہے. تقریباً 20 دن کے بعد قربانی کے ایام شروع ہو جائیں گے. یہ قربانی کیا ہے اور قربانی ہم کس طریقے سے کریں گے تو اللہ کے نزدیک وہ قربانی مقبول ہوگی اور اللہ ہمیں اس پہ اجر دیں گے. اس سلسلے میں اس مختصر سے وقفے کے اندر میں بیان کرنا چاہوں گا کہ قربانی کا مقصد کیا ہے. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے اصحاب نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم جانوروں کو اللہ کے نام پہ قربان کریں، لیکن ہمیں اس سلسلے میں ملے گا کیا اور یہ کیا ہے؟ یہ 2 سوال تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہذہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو صحابہ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بکل شعرۃ حسنہ، کہ جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی دیں گے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، لیکن کچھ جانور تو ایسے ہوتے ہیں اس کے بال ہی نہیں ہوتے، اون ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، کہ اس اون کے اندر جو بال کی شکل میں ذرات ہوتے ہیں اس ہر ذرے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی سے نوازیں گے. تو پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہی ہے کہ یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس جذبے کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ اس قربانی کو انجام دیا تھا، ہمارے اوپر بھی قربانی اسی اخلاص اور جذبے کے ساتھ واجب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سب لوگ جانتے ہیں
کہتے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں کئی دنوں تک دکھلایا تھا کہ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں جو کافی تمناؤں کے بعد بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تھا، اور جب وہ دوڑنے کی عمر کو پہنچے، تقریباً 11-12 سال کی عمر کو پہنچے، جب اپنے بوڑھے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست و بازو بن سکتے تھے، اس عمر کو جب پہنچتے ہیں تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ انہیں ذبح کرو۔ کئی دنوں تک خواب میں دیکھا کہ اپنے لخت جگر کو ذبح کر رہے ہیں، تو نبیوں کا خواب جو ہوتا ہے وہ بھی سچا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ہم اسے ذبح کریں۔ اپنی بیوی سے مشورہ کیا، بیٹے سے بھی پوچھا، تو سب نے کہا کہ اللہ کا جو حکم ہے اس پہ لبیک کہیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے الفاظ قرآن کریم کے اندر مذکور ہے کہ اے ابا جان، آپ وہ کر ڈالیے جس کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور بھی بہت طریقے کے واقعات مذکور ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجئے تاکہ کہیں آپ کو رحم نہ آ جائے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بیٹے لخت جگر کو چھیننا مقصود نہیں تھا، بلکہ مقصد آزمائش تھی۔ قرآن نے کہا ہے کہ اے ابراہیم، تمہیں آزمانا مقصود تھا، تم اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ پھر روایات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیتل کے ایک ٹکڑے کو حائل کر دیا اور وہ چھری چل نہ سکی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مینڈا جنت سے بھیجا اور اس کی قربانی کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص کیا تھا، کیا جذبہ تھا قربانی کے وقت، کہ اللہ نے جو مانگا، جس کی طرف اشارہ کیا، دنیا کی سب سے محبوب چیز ان کے نزدیک ان کا بیٹا لخت جگر، ان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو قربانی ہمارے اوپر بھی اسی طریقے سے واجب ہے کہ ہم بھی اسی اخلاص کے ساتھ اپنے اچھے جانور کو قربان کریں، اچھے جانوروں کو قربان کریں۔ قربانی کو اسی جذبے کے ساتھ کرنا تو اچھے جانوروں کو پیسے خرچ کر کے کریں، یہ نہیں کہ صرف ذمہ داری سے بری ہونے کے لیے جہاں پہ سستے جانور مل رہے ہوں وہاں پیسے دے کر قربان کرا لیا۔ بہت سے شہروں میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ سستے علاقوں میں جہاں سستی قربانی ہوتی ہے، 1000 روپے میں، 1200 روپے میں، 800 روپے میں، وہاں پیسے دے کر ذمہ داری سے آزاد ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جذبہ قربانی اور قربانی کے اس اخلاص کے خلاف ہے جس اخلاص کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی۔ اچھے جانوروں کو قربان کرنا چاہیے۔ احادیث شریف کے اندر جانور کیسے ہونا چاہیے اس کی وضاحت ہے۔ چنانچہ جانور جو اچھے نہ ہوں اس کی بھی دو طرح کے جانور ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ جانور جو بالکل ڈیمیج ہو، اور ایک وہ جانور جس کے اندر معمولی ہے۔ وہ حدیث شریف کے اندر دونوں طرح کے جانوروں کو قربان کرنے سے منع کیا گیا ہے، واضح حدیث ہے۔ لیکن فقہا نے دیگر روایتوں کو اور شریعت کے دیگر دلائل کو سامنے رکھ کر یہ کہا ہے کہ ایک حدیث جس کے اندر بڑے عیوب کی وجہ سے قربانی کو منع کیا گیا ہے، تو ان عیوب کی رعایت تو ضروری ہے کہ ان عیوب کے ہوتے ہوئے اگر جانوروں کو قربان کرے تو قربانی ہی نہیں ہوگی، لیکن کچھ عیوب کا جو تذکرہ ہے وہ افضلیت کے لیے ہے، یعنی مستحب یہ ہے کہ ان عیوب سے بھی ہمارے جانور خالی ہوں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو اشارے سے ہاتھ سے بتایا اور ان 4 عیوب کا شمار کرایا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے ہوتے ہوئے قربانی نہیں ہوگی۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ العرجا بین ضلعها، کہ ایسا لنگڑا اور پیر سے معذور جانور جو بہت زیادہ معذور ہو، مثال کے طور پر ایک پیر ہی نہیں ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، یا اتنا پیر سے معذور ہے کہ ذبح کی جگہ تک نہ پہنچ پائے، تو
تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا العورا بین عوروہا، ایسا آنکھ سے معذور جانور کہ جس کی آنکھ کے اندر بہت زیادہ عیب ہو۔ یہ بہت زیادہ اور کمی کی وضاحت فقہا نے کی ہے کہ احادیث کے اندر جو ہے کہ کم عیوب والے جانور کی قربانی درست ہے اور زیادہ عیوب والے جانور کی قربانی درست نہیں، تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ کوئی عضو اگر افیکٹڈ ہے، اس کے اندر عیب ہے، تو اس عیب کا اندازہ لگایا جائے گا کہ اگر 1/3 ایک تہائی عذر ہے تو فقہا نے کہا کہ یہ قلیل ہے اور قربانی ہو جائے گی۔ ایک تہائی یا اس سے کم اگر عذر ہے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر ایک تہائی سے زیادہ وہ عضو معیوب ہے، اس میں عیب ہے، تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ فقہا نے اس کی وضاحت کی ہے۔ مثال کے طور پہ کان ہے، کان اگر کٹے ہوئے ہوں تو اگر ایک کان، ہر کان کا الگ الگ شمار ہوگا، کہ اگر ایک کان ایک تہائی تک کٹی ہوئی ہو تو قربانی درست ہے، ایک تہائی تک۔ اگر اس سے زیادہ کٹی ہوئی ہو، تھوڑی بھی ایک تہائی سے زیادہ، تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ حدیث شریف کے اندر جو 4 الفاظ ہیں ان میں سے 2 یہ ہے، تیسرا لفظ ہے المرضى البین مرضوہا، ایسے جانور جو بیمار ہو اور اس کی بیماری واضح ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں، بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ جانور بیمار ہے۔ تو اگر بہت زیادہ بیمار ہے اور کوئی واضح عیب اس کے اندر واضح نہیں ہے، تب بھی اگر وہ زیادہ بیمار ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک اور لفظ ہے حدیث شریف کے اندر، اس کے آگے ہے التی لا تنقی، اس کا ترجمہ ہے کہ اتنا کمزور جانور کہ جس کے اندر گودے نہ ہو، جن کی ہڈیوں کے اندر گودے نہ ہو، اتنا کمزور جانور بھی قربانی میں درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہے۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند عیوب کا ذکر کیا ہے، جس میں سے ایک ہے کہ الشرقہ، کہ شرقہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس جانور کی کان بالکل لمبائی میں چری ہوئی ہو۔ تو ان عیوب کی وجہ سے فقہا نے لکھا ہے کہ قربانی درست ہو جائے گی، لیکن بہتر نہیں ہے، مستحب نہیں ہے۔ تو قربانی کے اندر اچھے جانوروں کا انتخاب کرنا، یہ قربانی کو اس روح کے ساتھ کرنے کے سلسلے میں ضروری ہے۔ چنانچہ صحابہ کا معمول تھا کہ وہ قربانی کے جانوروں کو فربا کیا کرتے تھے، موٹا کیا کرتے تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانور کی صفت ایک جگہ مذکور ہے، اس میں ہے کہ ذبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبشینی املحینی و سمینینی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے کی قربانی کی جو چت کبڑے تھے اور جو موٹے تھے۔ چنانچہ ایک تابعی ہے حضرت ابو امامہ بن سہل، وہ فرماتے ہیں کہ کننا نسمن الاضحیہ وکان المسلمون یسمنون بالمدینہ، کہ مدینے کے اندر ہمارا معمول یہ تھا، صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ قربانی کے جانوروں کو موٹا کیا کرتے تھے، فربا کیا کرتے تھے۔ اس سے 2 چیزیں سمجھ میں آتی ہے۔ ایک تو یہ کہ قربانی کے جو جانور ہوں اس کو موٹا کرنا چاہیے اور اچھے جانور کو خریدنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ بہتر یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو کچھ دنوں تک اپنے پاس رکھیں اور اس سے کچھ انسیت حاصل کریں، پھر اس کو اللہ کے نام پر قربان کریں۔ اگر گنجائش ہو، ایسی جگہ موجود ہو کہ ہم جانور کو رکھ سکتے ہیں، تو کم سے کم کچھ دنوں تک اس کو اپنے پاس رکھیں، پھر قربانی کریں۔ قربانی ایسے جانوروں کی ہی قربانی کر سکتے ہیں ہم جو جانور اہلیہ ہوں، یعنی جن جانوروں کو لوگ پالتے ہوں، ایسے جانور جو جنگلی ہو، ان کا گوشت کھانا جائز ہے، لیکن ان کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ قربانی کے لیے اہلیہ جانور ہونا ضروری ہے، اسی لیے اس اہلیت کو پیدا کرنے کے لیے اپنے پاس رکھ کر اس کو یہ کریں، قربان کریں۔ ویسے بھی بہت سارے ایسی چیزیں، ایسے جانور ہوتے ہیں جن کی عادت ہوتی ہے گندگی کھانے کی، مثال کے طور پہ، اور فقہا نے لکھا ہے کہ جو جلالہ جانور اس کی قربانی کیا، اس کا گوشت ہی کھانا درست نہیں۔
مرغی وغیرہ مثال کے طور پر اگر ایسی مرغی ہے جو نجاستی کھاتی ہے تو اس کی قربانی درست نہیں. اسی طریقے سے جو مرغیاں کھلی پھرتی ہیں قربانی معاف کیجیے گا میں کہتا ذبیحہ اور گوشت اس کا درست نہیں. تو وہ مرغیاں جو کھلی پھرتی ہیں فقہا نے لکھا ہے کہ اس کا گوشت کھانے کے لیے ایسا کرنا چاہیے کہ کم سے کم 3 دن تک اس کو باندھ کے رکھیں اور اس کو دانے وغیرہ کھلائیں تاکہ اندر کی گندگی صاف ہو جائے اور جلالہ کے حکم سے نکل جائے. اس لیے کہ گندگی کھانے والے جانوروں کی نہ قربانی درست ہے نہ اس کا گوشت کھانا درست ہے. فقہا نے صاف لکھا ہے. اس کے علاوہ قربانی کے سلسلے میں چند مسائل یہ ہیں کہ قربانی کس پہ واجب ہے. قربانی ہر مالدار عاقل بالغ مقیم شخص پہ واجب ہے. قربانی مالدار پر واجب ہے. مالدار کی وضاحت یہ ہے کہ آدمی کے پاس ضروریات زندگی کے علاوہ جو جائیداد ہے جو پراپرٹی ہے اس کی قیمت اگر زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے تو قربانی اس پہ واجب ہے. زکوٰۃ کا نصاب جس کے پاس مختلف طریقے کا مال ہو اس کے لیے یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام چاندی کی قیمت وہ بہت زیادہ نہیں ہے. آج کے حساب سے تقریباً 20 یا 22 ہزار یا 25 ہزار روپے بنیں گے. تو جس کے پاس 25,000 روپے ہوں یا ضروریات زندگی کے علاوہ 25,000 کا سامان ہو پراپرٹی ہو جائیداد ہو تو اس پہ قربانی واجب ہے. زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے اندر کیا ہے کہ مال نامی ہونا چاہیے. ہر مال پہ زکوٰۃ نہیں ہے. مال ایسا ہونا چاہیے جو نامی ہے. جو 5 طرح کے مال فقہا نے لکھا ہے کہ سونا ہے چاندی ہے پیسہ ہے مال تجارت ہے جانور ہے صرف ان پہ زکوٰۃ ہے ہر مال پہ نہیں ہے. تو صدقۃ الفطر قربانی ان کا جو نصاب ہے وہ ایک ہے اور زکوٰۃ کا نصاب وہ الگ ہے تھوڑا. تو اس کا نصاب یہ ہے کہ ضروریات زندگی سے علاوہ آپ کے پاس کوئی بھی جائیداد ہو کسی بھی طریقے کا کسی خواہ وہ نامی ہو یا نامی نہ ہو تو اس پہ قربانی واجب ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہونا چاہیے عقل مند ہونا چاہیے. کوئی پاگل ہے تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہے. اسی طریقے سے بالغ ہونا چاہیے. صدقۃ الفطر کے اندر کیا ہے کہ اپنے بچوں کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر واجب ہے لیکن قربانی بچوں کی طرف سے نہیں ہے. بچے مالدار ہو تب بھی نہیں ہے بالغ ہونے کے بعد قربانی ہے. اسی طریقے سے اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ مقیم ہو یعنی سفر پہ نہ ہو. سفر شرعی شریعت کے مطابق اگر کوئی شخص 77 کلومیٹر کی مسافت پہ اپنے شہر سے دوری پر ہے تو وہ شخص مسافر ہے. تو اگر ان ایام کے اندر ان 3 دنوں کے اندر وہ باہر ہے اگر تو اس پہ قربانی واجب نہیں. کرے گا تو ثواب ملے گا لیکن واجب نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ لوگ جو حج کو جاتے ہیں تو قربانی اس پہ واجب نہیں ہے اگر وہ شخص ایک جگہ 15 دن قیام نہ کرے ان ایام کے دوران. اسی طریقے سے قربانی میں ایک چیز اور بھی یاد رکھنے کی ہوتی ہے کہ ذبح شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. شریعت نے جس طریقے سے ذبح کرنے کو بتلایا ہے اس کے خلاف اگر ہم ذبح کریں گے تو وہ ذبیحہ ہی درست نہیں اس کا گوشت ہی حرام ہو جائے گا. A profound contribution to the domain of thoughts. Eastern Crescent. Alternative Media. People's Choice. For subscription and other details, please contact us on 022-2677-1618 or 022-2679-8538. You may also log on to www.easterncrescent.in.